انشاءاللہ تعالی ہم ان حالات کا بھی مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ کچھ قوتوں ایسے ہیں کچھ سیاسی کوئی غیر سیاسی، جو نفرت اور تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور نفرت اور تقسیم کو پھیلانے میں یقین رکھتے ہیں، مگر پاکستان پارٹی کی سیاست ہمیشہ اس ملک کو اکٹھے کرنے کا نام کا سیاست رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم ساتھ ساتھ آج قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شکر گزار ہیں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی اٹامک پروگرام کی بنیاد رکھا، اور اس اٹامک پروگرام کی وجہ سے آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک پروگرام کی وجہ سے وہ آج تک قائد عوام پاکستان کا دفاع کر رہا ہے۔ اگر آج وہی زائنسٹ قوتیں جو ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، جو فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں، جو لیبنان پہ حملہ کر رہے ہیں، جو سیریا پہ حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ آج پاکستان کی طرف مالی آنکھ نہیں دکھا سکتے، تو وہ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اٹامک بم کی وجہ سے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور قائد عوام بھی جانتا تھا، کہ اس بم کی بنیاد رکھنا، پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دینا کا قیمت اس کو شہادت کی صورت میں اس کا سامنا کرنا پڑتا، مگر قائد عوام نے اپنے اصول پہ پیچھے نہیں ہٹا، اپنے اصول پہ سودا نہیں کیا۔ قیمت اگر شہادت بھی ہو، وہ شہادت قبول ہے، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو اٹامک طاقت دلوایا۔ ہم آج بھی اسی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شکر گزار ہیں، اور آج جب ہم مسلم امہ کو دیکھتے ہیں کہ جس افسوس کے ساتھ ہمارا آپس میں مسلم ممالک کا تقسیم ہے، تب بھی ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا، وہ نہ صرف پاکستان کا لیڈر مانا جاتا تھا، مگر مسلم امہ کا لیڈر مانا جاتا تھا، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے پورا مسلم امہ پاکستان میں آ کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے صدارت میں OIC کا کانفرنس جو لاہور میں ہوا تھا، وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔